نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی بہت سی توفیقات کے ساتھ اور نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں الحمدللہ تعالی ہم نے سورہ ہود کے حوالے سے قوم لوط پر عذاب کے واقعہ کے ابتدائی کچھ مقدمات اور ان کی مناسبت سے بعض خاص تعلیمات و ہدایات کا ذکر کیا تھا. آج اسی مضمون کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ مضمون آج ختم ہوگا. آپ کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ ابتدائی طور پر جب وہ فرشتے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ پر اور آپ کی زوجہ محترمہ پر بتقاضائے بشریت ایک فطری سا خوف طاری ہوا جو جلد ہی دور ہو گیا. ان فرشتوں نے آپ کو حضرت اسحاق کے تولد کی بشارت دی اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کے تولد کی بیک وقت بشارت دی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے. میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ خوشخبری سن کر وہ ذرا حیرت زدہ ہوئی اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ واقعہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا واقعہ اور فرشتوں کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں آگاہ کرنا، یہ کم و بیش 9 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. ایک دو مقامات کا تو ہم تقابلی مطالعہ کر ہی رہے ہیں، سورہ اعراف کا اور سورہ ہود کا. آج کا بیان سورہ ہود سے ہے 12ویں پارے سے. اسی طرح یہ واقعہ سورہ حجر میں بھی آیا ہے، سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے، سورۃ الشعراء میں بھی آیا ہے، سورۃ النمل میں بھی آیا ہے، سورۃ الصافات میں بھی آیا ہے، سورۃ الذاریات میں بھی آیا ہے، سورۃ القمر میں بھی آیا ہے. بہت سی صورتوں میں واقع آیا اور یہ تائید ہوتی ہے اسی تصور کی جو میں بعض اوقات سابقہ اور انبیاء ما سبق کے احوال بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کا مقصود صرف ان پرانے واقعات کو بیان ہی کرنا ہوتا اور ان سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سبق اور تعلیم اور ہدایت اخذ کرنا، آج ہمارے لیے اخذ کرنا مقصود نہ ہوتی تو اولاً تو قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہی نہیں ہے کہ پرانے واقعات بیان کرے. اور اگر پہلے انبیاء کے واقعات احوال انبیاء اور احوال امم کے تسلسل کے لیے بیان کرنا ہی تھے
تو ایک واقعے کا ایک بار بیان کر دیا جانا کافی تھا۔ یہ قوم لوط پر عذاب کا واقعہ ہے، صرف یہ 9 سورتوں میں بیان ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس مضمون کو، یعنی پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا مضمون، اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر اہمیت دی ہے۔ ہم نے اس لیے اس کو تسلسل کے ساتھ اپنے خطبات کا موضوع بنایا ہے کہ دعوت انبیاء اور امم صادقہ کا کردار، یا پیغمبرانہ دعوت اور منکرین حق کا طرز عمل، یہ عنوان بنایا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت اخذ کر سکیں کہ آج حق اور اہل حق کا معاملہ کیا ہے، اور حق پر مبنی دعوت کے خلاف طرز عمل آج کی امت اور معاشرے میں کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے لیے ہدایت پر مبنی لائحہ عمل معلوم کر سکیں اور استقامت کے ساتھ اس پر چلنے کا عزم کر سکیں۔ یہ بنیادی نخبہ ہے، نچوڑ ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ تو ایک اور مقام پر یہ جو تعجب حضرت بی بی سارہ کر رہی ہیں کہ کیسے میری اولاد ہوگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے جو میاں ہیں، میرے شوہر، یہ بھی ضعیف العمر ہو چکے ہیں، اولاد کی عمر تو گزر گئی، ہماری اولاد کیسی ہوگی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں یہ تعجب حضرت بی بی سارہ کی زبان سے بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور مقام پر یہی تعجب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بیان ہوا، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اولاد ہوگی۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا، ملائکہ نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ اب فرشتے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر جس کی خدمت میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے، اس کی اپنی یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، اور اللہ کی قدرتوں پر اس کا ایمان اور ایقان کامل نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس پر جو یہ کہا، کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا؟ دیکھیے نا، یہ ایک مخاطبہ ہو گیا۔ کس لیے؟ اب آپ اس کی واقعاتی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کس لیے ان کا فرمانا آپ کی اولاد ہوگی، مبارک ہو، ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا جواب میں کہ کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، کیوں کہا؟ کیا ان کا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے؟ وہ جو بغیر بیوی کی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے اور باپ کے، اور پھر بغیر عورت کے مرد میں سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے، پھر بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پہاڑوں سے اونٹنیوں کو پیدا کرتا ہے، تو اس کی قدرتیں جو ہمیشہ آشکار ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کیا اس پر یقین نہیں تھا؟ یقین تھا۔ اسی پر فرشتے استعجاب میں ایک سوال کر رہے ہیں، کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ جواب دیتے ہیں، نہیں، میں کیوں مایوس ہوں؟ اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا مکالمہ کیوں بیان کیا؟ یہ جو آخری کلمہ آیا ہے وہ دراصل حضور علیہ السلام کی امت کو بتانا ہے، اس مقصد کے لیے مکالمہ کو بیان کیا۔ یہی حکمتیں ہیں پہلے احوال کے بیان کی۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ فطری اور بشری تقاضے کے تحت بعض اوقات ایک چیز اگر خلاف توقع ہو جائے اور حسب منشا نہ ہو، یا ظاہری اسباب اور علل اس کے ہونے کے حق میں تائید نہ کر رہے ہوں، ماحول اس کے مخالف نظر آ رہا ہو، تو فطری اور بشری تقاضے کے تحت ایک بار یہ سوال، یہ استعجاب ذہنوں میں ضرور برتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ اگر یہ سوال ذہن میں آئے اور اس پر تعجب ایک لمحے کے لیے پیدا ہو، تو یہ چیز ایمان کے خلاف
نہیں، یہ پیغمبرانہ شان میں بھی ہوتی رہی ہے۔ اور فرشتوں کا کہنا ایک سوال ہے کہ کیا آپ مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے؟ یہ ادھر متوجہ کرنا ہے حضور علیہ السلام کی امت کو کہ اگر ظاہری اسباب اور علل اور حالات و واقعات کسی کام کے ہونے کے حق میں دکھائی نہ دے رہے ہوں اور خود آپ کے ذہن میں بھی تعجب اور حیرت آ جائے کہ کیسے ہوگا، اس کے باوجود بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا بھی ایک مقصد تھا، میں کیوں مایوس ہوں؟ مایوس ہونے والے لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو امت کو ایک نتیجے پر پہنچا دیا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ ہدایت پر نہیں رہتے، وہ بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب لب لباب اور نچوڑ آ گیا نا ہمارے ہاتھ میں، لب لباب آ گیا کہ مایوسی گمراہی کو جنم دیتی۔ اب نتیجہ اخذ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ واقعات اور یہ احوال، یہ مکالمے، یہ مخاطبے، حتیٰ کہ ایک ایک جملہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ محض اس طرح نہیں جیسے معاذ اللہ کوئی ایک کہانی، سٹوری، واقعہ کوئی سنا رہا ہو کسی کو اور اس کے دوران یوں ہی چند جملے ایکسچینج ہو رہے ہوں، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ اس طرح فلاں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، پیغمبروں کے کلمات ہیں۔ وہ جملے اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ہر جملہ کوئی سبق دے رہا ہے، کسی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں ہر جملہ غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے اور ہمیں کسی بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو حقیقت اس میں سے بہت بڑی حقیقت جو ملی وہ یہ کہ مایوسی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی۔ کتنی بڑی بات ہاتھ میں آ گئی۔ اب ہم اپنے طرز عمل اور طرز فکر پہ ذرا غور کریں۔ کئی معاملات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آدمی پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، اب میں اس کی فزیکل اور پریکٹیکل اپلیکیبلٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہوتا ہے اس میں اس کی پریکٹیکل اپلیکیبلٹی کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی آدمی پر اگر کسی معاملے میں مایوسی آ جائے تو اس کی سوچ مثبت نہیں رہتی۔ درست ہے یا غلط بات؟ مایوسی آتے ہی اس کی سوچ منفی ہو جاتی، اور جو ہی منفی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اس بات کے جتنے روشن اور مثبت پہلو ہوتے ہیں وہ سارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، سب اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس پہلو پہ انسان نگاہ کرتا ہے وہی تاریک نظر آتا ہے، وہ پہلو تاریک ہوتا نہیں ہے، تاریک ہوتا نہیں ہے، وہ تاریکی اس کی نگاہ کی ہے، اور نگاہ میں تاریکی کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کی مایوسی سے۔ وہ ایک اینک لگ جاتی ہے، خاص رنگ کے گلاسز لگ جاتے ہیں، ہر چیز تاریک نظر آتی ہے، رنگین نظر آتی، اس خاص انداز سے جب دیکھتا ہے تو اس کے برائٹ پہلو نہیں بلکہ ڈارک ایسپیکٹس نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اس تاریکی سے جب وہ اگلا واقعہ دیکھتا ہے تو مزید تاریک ہوتا ہے، تو اسے اپنی مایوسی میں اور اضافہ مل جاتا ہے۔ پھر کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، اس میں بھی منفی بات نظر آتی ہے، تو اس کی ہر ایک بات سے اس کے اپنے خیال کو تقویت ملتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، دیکھا نا، ایک نہیں میں نے تو 15 معاملات دیکھے ہیں اور ہر ایک معاملات نے میری سوچ کی تائید کی ہے، ہر معاملے نے میری سوچ کی تائید کی ہے، اور دراصل وہ سارے کے سارے معاملات دیکھے ہی غلط نگاہ سے جا رہے ہوتے ہیں، منفی نگاہ سے اور تاریک پہلو سے۔ تو وہ سارے مشاہدات مل کر اس انسان کو مایوسی کے منزل سے اٹھا کر گمراہی کے مقام تک جا پہنچاتے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ کہ اگر مایوسی طبیعت میں آئی، انسان کا طرز عمل خراب ہو گیا۔ یہ تو ہے اس کی سوچ کا اینگل، اس سے بد اعتقادیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ پر اعتقاد اٹھ جاتے ہیں، اللہ پر عقیدہ اٹھ جاتا ہے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر عقیدہ متزلزل ہو گیا تو اللہ کے رسول پر ایمان اور عقیدہ کتنا مضبوط رہے گا؟ وہ بھی متزلزل۔ پھر دین پر، اسلام پر، توکل پر، ایمان پر اور دین کے تصورات پر، تعلیمات پر، واعظ پر، رشد و ہدایت پر، ہر چیز سے عقیدہ اٹھتا چلا جاتا ہے۔
سوچتا یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، ہوتا ہواتا کچھ نہیں، ہوتا ہواتا کچھ نہیں، یہ بس کہانیاں ہیں۔ تو تعلیمات دین سے عقیدہ اٹھتا چلا جاتا ہے، دین کی تعلیمات دینے والے مرشد سے، مربی سے، استاد سے، قائد سے، رہبر سے، رہنما سے، اولیاء سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے، وہ تمام نفوس قدسیہ جو کسی نہ کسی ڈھب پر اللہ کے بندوں کو اور مخلوق کو ہدایت کی راہ بتاتے رہتے ہیں، ان ساروں سے عقیدہ اٹھ جاتا، متزلزل ہو جاتا۔ جب اللہ پر متزلزل ہو گیا تو باقی کیا بچ گیا؟ تو بالآخر انسان کلیتاً گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ اخذ کہاں سے ہوا؟ اخذ یہاں سے ہوا، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ مایوسی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ظاہری اسباب کو دیکھا، ان سے نتیجہ پیدا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ، اہم ہے۔ اپنی عمر کو دیکھا کہ میری عمر طبی جب اولاد ہوتی ہے وہ تو گزر چکی، بیوی کو دیکھا وہ تو اب بانجھ ہو چکی، اس عمر سے گزر گئی جب عورتوں کی اولاد ہوتی ہے۔ تو ظاہری اسباب اور علل جس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں، جو نظام قدرت ہے، جب ان اسباب نے جواب دے دیا تو اسباب نے مایوسی پیدا کر دی، اسباب نے مایوسی پیدا کر دی۔ اس مایوسی نے سوچ کو منفی بنا دیا، اس نے انسان کو گمراہی تک پہنچا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مایوس نہیں، مایوس ہونے والے تو گمراہ ہوتے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ بے شک اسباب سے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، تو جب اسباب جواب دیں تو بندے کو اسباب دیکھنے کی بجائے مسبب کی طرف تکنا چاہیے۔ پھر ایمان بچتا کیسے ہے؟ جب اسباب جواب دے جائیں تو بندہ کہاں دیکھے؟ مسبب کی طرف۔ وہ یوں سوچے کہ ہاں یہ اسباب ساتھ نہیں دے رہے نا، تو وہ سوچے کہ یہ اسباب ہی تو سب کچھ نہیں ہے، کوئی ان اسباب کو بنانے والا بھی تو ہے، یہ اسباب پیدا کرنے والا بھی تو ہے۔ تو جس رب نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہیں وہ اسباب سے ہٹ کر بھی کوئی سبب میرے لیے پیدا فرما سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہوا، دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ اولاد دے، قال انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ باری تعالیٰ بڑھاپا کا شعلہ میرے سر سے نکل گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کمر جھک گئی، بڑھاپا آ گیا، عمر بیت گئی کہ مولا کوئی ایک نیک بیٹا دے دیتا جو میری اس روحانی نبوی وراثت کا حامل بن جاتا، مگر بڑھاپا آ چکا، ساتھ یہ بھی پیغمبر ہے، کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی بیت گئی مانگتا رہا، ظاہراً جو مانگا وہ ملا نہیں، اور ظاہری اسباب بھی منقطع ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ساتھ کیا عرض کر رہے ہیں مولا مگر ایک بات ہے، تو نے کبھی مجھے مایوس بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب انبیاء کے واقعات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہمارا کیا، اگر چند مہینے دعا کریں، دم کروائیں، دعا کروائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کروائیں، محنت کریں، کعبہ شریف جائیں، طواف کریں، عمرے کریں، روضہ پاک پہ دعائیں کریں، اولیاء صلحاء کے پاس جائیں، بزرگوں کے مزارات پہ جو کچھ کر سکتے ہیں تلاوت کرائیں، درود کرائیں، ہوں اور کام نہ ہو، سال 2 سال 3 4 سال ہی بیت جائے نا تو ہر شے سے عقیدہ اٹھا لیتے ہیں، کہتے جی کعبہ شریف بھی گئے کچھ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ مجھے تو ملتے ہی رہتے ہیں نا، ہم تو ایسی باتیں ہر وقت سنتے رہتے ہیں، حضور کے روضہ پاک پر گئے تب بھی کچھ نہیں ہوا، اپنے پیر صاحب سے بھی بڑی دعائیں وظیفے کروائے کچھ نہیں ہوا، فلاں فلاں جگہ گئے کچھ نہیں ہوا، فلاں مزارات پہ گئے کچھ نہیں، بڑی تلاوت، بڑی آیت کریمہ، بڑا ورد درود اتنے لاکھ بار کیا کچھ نہیں ہوا، تو اب تو میرا ہر چیز سے عقیدہ ہی اٹھ گیا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں لوگ اس انداز سے بولتے جی عقیدہ اٹھ گیا۔ اب دوسری شان دیکھیے، ایک شان یہ ہے چند سال تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر، یہ چند سال کی مایوسی۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا کردار ہے، قابل تقلید وہ ہے، وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انی وہن العظم منی، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں،
کمر دوہری ہو گئی، ہڈیوں کا گودا جاتا رہا، بڑھاپا آ گیا، ہڈیوں میں طاقت نہ رہی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے سبحان اللہ بڑھاپے کا شعلہ نکل آیا۔ کتنے عجیب الفاظ ادا کیے، بڑھاپے کا شعلہ، یعنی سر کے سارے بال بھی سفید ہو گئے، اس قدر بڑھاپا آ پہنچا۔ اور عمر پر ایک بات ہی تھی جو مانگتے رہے، مولا اہل خاندان، رشتہ دار، قبیلے والے لوگ اچھے نہیں، وہ میری امانت جو تو نے مجھے دی ہے اس امانت کو سنبھالنے کے اہل نہیں، تو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب ہے تو یہ امانت آگے نہیں چلے گی، کوئی ایک بیٹا دے دیتا نیک جو میری امانت کو سنبھالنے کے لائق ہو جاتا، اسے لے کے آگے چلتا تاکہ سلسلہ اس امانت کا جاری رہتا۔ مگر بڑھاپا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب زندگی میں اسباب کی ساری امیدیں منقطع ہو گئی۔ مگر آخر پہ معلوم ہے کیا فرض کرتے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پر مولا ایک بات ہے، ساری زندگی آپ نے مجھے کبھی مایوس ہی نہیں کیا، جو مانگا ہے وہی دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بیٹا مانگ رہے ہیں، 90 سال سے اوپر زندگی گزر گئی، عمر 100 سال جا پہنچی، پوری صدی بیٹا مانگنے میں گزر گئی اور ابھی تک ملا نہیں، پوری صدی گزر گئی بیٹا مانگتے مانگتے اور ملا نہیں ہے، نہیں ملا وہ بیٹا، اور پھر بھی عرض کر رہے ہیں مولا میں نے جو مانگا ہے تو نے دیا ہے، تو نے تو کبھی مایوس ہی نہیں کیا۔ جب ایمان مایوسیوں سے پاک مضبوط توکل کے ساتھ اس درجے کا ہوتا ہے پھر دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اسباب کی پرواہ نہیں رہتی، پھر اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے اگر اسباب نے تجھے مایوس نہیں کیا تو ہم بھی تجھے اسباب کا محتاج نہیں کرتے، اسباب ہیں تب بھی نہیں ہیں تب بھی، ہم اسباب کے محتاج نہیں، اسباب کے خالق ہیں، اسباب ساتھ دیں نہ دیں تجھے عطا کر دیں گے۔ عطا کر دیا، اور جب بشارت آ گئی فرشتہ آ گیا، اس نے کہا بشارت ہے یحییٰ ہوگا، کیا یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اب جو بات بتا رہا ہوں پھر انسانی فطرت ہے، بشری تقاضا ہے، من خیال آیا کہ باری تعالیٰ انا یکون لی غلام امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ، مولا کیسے ہوگا بیوی بھی میری اولاد جننے کی عمر سے گزر چکی، بوڑھی بانجھ ہو گئی، میں بھی بوڑھا اور دوہرا ہو گیا، میری اولاد کیسے ہوگی؟ اب اس پر اللہ پاک جواب دیتے ہیں، قال ربک هو علی ہین، اے زکریا علیہ السلام بے شک اسباب تو جواب دے گئے مگر تیرے رب کے لیے تو بغیر اسباب کے بھی پیدا کر دینا آسان کام ہے۔ کیوں؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آج تو تو بھی ہے اور تیری بیوی بھی ہے، تم دونوں میاں بیوی ہو، عمر بے شک گزر گئی تو سوچ رہے ہو کیسے ہوگی، تو کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ بھی ایک مقام تھا جب سرے سے کچھ بھی نہ تھا اور کچھ نہ تھا تب بھی میں نے تمہیں پیدا کر دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر زمانے میں سے ایک وقت وہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا سرے سے۔ تو اللہ پاک نے اسباب سے ہٹا کر مسبب کی طرف توجہ دلا دی۔ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسباب ٹھیک ہے جواب دے گئے ہیں مگر مسبب تو جواب نہیں دے رہا، مسبب تو وعدہ کر رہا ہے کہ ہوگا، حشاش بشاش ہو گئے۔ یہ تربیت کے لیے چیزیں ہیں کہ جب ظاہری حالات، واقعات، ماحول کسی کام کے ہونے کے لیے بھی موافق دکھائی نہ دے تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ایک بات آئے گی میں بتاؤں گا، ایک ہوتا ہے معاشرے سے مایوس ہونا، لوگوں سے مایوس ہونا، قوم کے سنورنے سے مایوس ہونا، یہ اور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ہاتھوں یہ تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ پاک ان کے بدلے کسی اور کو لائے گا۔ یہ مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا کہ تم اگر میری خاطر جہاد نہیں کرو گے اور اپنا تن من دھن میرے دین کی اقامت کے لیے لٹانے والے نہیں بنو گے تو پھر اللہ یستبدل قوما، اللہ پاک تمہیں بدل کر ایک ایسی نئی قوم لائے گا
جس کا پیار ہی صرف مولا سے ہوگا۔ جہاد کریں گے، تن من لٹائیں گے، ہجرت کریں گے، اور گالیاں دینے والوں کی گالیوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ پاک ان کے ہاتھوں کام کر دے گا۔ تو قوموں کو اللہ بدلتا رہتا ہے، تو قوموں کے حالات سے مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ یہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر میں نہیں، ان کے مقدر میں نہیں، اللہ پاک اس کام کو اوروں کے ہاتھوں سے پورا فرمائے گا۔ تو جو ممانعت ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ممانعت ہے۔ اس پر ملائکہ کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں اے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا آپ اللہ کے امر پر تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والیو، سبحان اللہ، اے نبی کے گھر والو، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہیں، تم کیوں تعجب کرتی ہو؟ یہاں ایک نکتہ دے دیا، اہل البیت، اے نبی کے گھر والو۔ تو اہل بیت کا لفظ نبی کی ازواج پر، اہل خانہ پر، سب پر قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ یعنی آج کل بعض لوگ اہل بیت کے لفظ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر اس کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیا؟ ازواج مطہرات پر نہیں کرتے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدنا امام حسن اور امام حسین اور سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پھر ان کی اولاد ائمہ اطہار پر اطلاق کرتے، اور ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے معاذ اللہ نکالتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، قرآن کے تصور کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے تو اہل بیت نبی کی ازواج اور نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان پر، بشرطے کہ وہ ایمان پر، نبی پر انہوں نے ایمان لایا ہو۔ اگر ایمان نہیں لائے تو خواہ وہ بیوی ہے خواہ وہ بیٹا ہے، وہ اہل بیت سے نکل جاتے ہیں، نہ وہ اہل بیت میں رہتے ہیں نہ آل میں رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، نہ اہل بیت میں رہتے ہیں اور نہ آل میں رہتے ہیں۔ ایماندار ہونا پہلی شرط۔ فرمایا تم تو نبی کی گھر والے ہو، تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ یہاں ایک نقطہ اور بھی آ گیا، اس امر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ شوہر یا گھر کا سربراہ جس درجے منصب اور مقام کا حامل ہو، ان کے گھر والوں میں کچھ نہ کچھ تو اس منصب کی جھلک اور رنگ نظر آنا چاہیے نا۔ اشارہ اس امر کی طرف۔ فرمایا علیکم اہل البیت، کس کے گھر والے ہو؟ سوچو، حضرت ابراہیم کے گھر والے ہو، حضرت ابراہیم کے گھر والے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے تصدق سے تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہاں نصیحت جو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ صرف اس گمنڈ میں کوئی نہ رہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، صرف یہ گمنڈ نہ رہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کے گھر والے ہیں، تو بس صرف فلاں کے گھر والے ہی ہونے سے سارا کام چل جائے گا، نہیں۔ کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کی اہل خانہ، اہل بیت ہونے سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس کے تصدق سے ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ گھر والے خود کو اس کا اہل ثابت کر دیں، خود کو اس کا اہل ثابت کر دیں، مستحق ثابت کر دیں۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی، اگر وہ خود کو اس کا اہل اور مستحق ثابت نہ کر سکے تو برکت رحمت اٹھا لی جائیں، رحمتیں اور برکتیں اٹھا لی جائیں۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ بس خالی اس نسبت پر ہی اتراتے ہیں اور خود اپنی محنت نہیں کرتے۔ کسی صالح اور کسی نیک کی اولاد اور اس کا اہل خانہ ہونا جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی، بولیے، آزمائش بھی۔ اللہ پاک آزماتا ہے۔ انہ حمید مجید، وہ بڑا تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ آگے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو خدشہ تھا، ایک لمحے کے لیے خوف طاری ہوا عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، وہ جاتا رہا۔ وجاءته البشرا، اور خوشخبری بھی مل گئی بیٹے کی اور پوتے کی۔ تو اس وقت یجادلنا فی قوم لوط، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو فرشتوں سے جھگڑنے لگے۔
بحث کرنے لگے فرشتوں سے، اور قرآن مجید نے اس بحث کو یجادلون مجادلہ قرار دیا، جھگڑنے لگے، یعنی اتنا تکرار کیا فرشتوں سے اور اتنی بحث کی اس مقصد کے پیش نظر کہ کہیں ان کی قوم سے عذاب ٹل جائے۔ ایک درد تھا، لوط علیہ السلام سے ایک محبت تھی۔ محبت کیا تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک پورا خطاب اس نقطے پر ہوا تھا کہ نسبت کیا تھی لوط علیہ السلام کی۔ ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے۔ کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا طارخ۔ کیا نام تھا؟ طارخ۔ اور وہ آزر کے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں جو نام آزر آیا ہے وہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ آپ کے والد جلد فوت ہو گئے تو پالا چچا نے تھا، تو ایک تو چچا بھی تھے، دوسرا پالا بھی انہوں نے تھا، تو محاورہ عرب اور دستور کے مطابق انہی چچا کو باپ کے طور پہ معروف کر دیا۔ تو یہ جو طارخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام کے دادا تھے، تو ایک رشتہ داری بھی تھی، چچا اور بھتیجے کا رشتہ۔ اور دوسرا میں نے بتایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں گرایا، جلانے کی کوشش کی، اور آپ نے پوری قوم کو جمع کر کے اپنی دعوت دی کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور تم میری دعوت حق کو رد کرتے ہو۔ جب دعوت دی اور پوچھا کون ہے میری دعوت پر لبیک کہنے والا، تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا، ایک شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس شخص کا نام حضرت لوط تھا، وہی بھتیجا تھا اور وہی پیغمبر تھا۔ تو پیغمبر نے تو ایمان لانا ہی تھا، اور انہوں نے گھر بار، برادری، رشتہ داری، وطن، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر دی تھی۔ تو یہ گہرا رشتہ تھا۔ اس وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو دیکھا کہ حضرت لوط بھی پریشان ہوں گے۔ عذاب تو قوم پر آئے گا مگر دل دکھی ہوگا، دل دکھی ہوگا۔ کاش میری قوم میری بات مان لیتی اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتی تو آج عذاب سے بچ جاتی۔ تو جو ان کے دل میں دکھ ہونے والا تھا، اس دکھ کو خود محسوس کیا، اور ابھی لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نہیں پہنچے، ادھر بیٹھے ہیں، جھگڑا کرنے لگے، مجادلہ کرنے لگے، بحث و تکرار کرنے لگے۔ اب اس مجادلہ کا ذکر اس مقام پر نہیں آیا، احادیث میں آتا ہے۔ کیا؟ اور قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں بھی تھوڑا سا ذکر آیا ہے۔ وہ اس طرح تفصیل آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے، اچھا بھلا یہ بتاؤ، وہاں تو مومن اللہ کے مقرب بندے بھی رہتے ہیں، تو اللہ کے مقرب بندے جس بستی میں رہیں تب بھی عذاب کرو گے؟ یہ پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اگر اس بستی میں 300 مومن، کتنے؟ اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے 300 کی تعداد میں رہتے ہوں، تو کیا تب عذاب کرو گے اس بستی پر؟ فرشتوں نے کہا نہیں، اگر 300 لوگ رہتے ہوں اللہ کے مقرب بندے تو عذاب نہیں کریں گے۔ پھر پوچھا اچھا اگر 300 نہیں 200 رہتے ہوں تو پھر کرو گے؟ انہوں نے کہا 200 رہتے ہوں تب بھی نہیں کریں گے۔ پھر نیچے گرتے چلے آئے۔ پھر پوچھا اگر صرف 40 اللہ کے بندے رہتے ہوں مومن، 40، تب اس بستی پر عذاب کرو گے؟ انہوں نے کہا تب بھی نہیں کریں گے۔ پھر اور نیچے حوصلہ ہوتا گیا، بڑھتا گیا۔ پھر پوچھے اگر 14 بندے رہتے ہوں اللہ کے مقرب، اللہ والے 14، تب بھی عذاب کرو گے؟ انہوں نے کہا تب بھی نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ آخری سوال کیا، یہ بتاؤ اگر اس ساری بستی کافروں کی ہو اور صرف ایک اللہ کا بندہ رہتا ہو، ایک ہو، اور وہی حضرت ہود علیہ السلام تھے، وہی حضرت ہود علیہ السلام تھے، ایک اللہ کا بندہ ہو، تو تب اس کے ہوتے ہوئے بستی پر عذاب کرو گے؟ فرشتوں نے کہا تب بھی نہیں کریں گے، تب بھی اس ایک اللہ کے بندے کی خاطر اس کے رہتے ہوئے بھی بستی پر عذاب نہیں کریں گے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عذاب کرنے کیسے جا رہے ہو؟ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی تو رہتے ہیں۔ بس آگے فرشتوں نے بات کو راز میں رکھا، کہا ہم جانتے ہیں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، کر لیں گے جو کرنا ہے، ہمیں اللہ نے سمجھا کر بھیجا۔
ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اب یہ بات آگے جا کے جواب دوں گا. یہ سوال اب آپ کے ذہن میں آ گیا نا, اس کا جواب آگے چل کے دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ وہاں ایک حضرت لوط علیہ السلام تو رہتے ہیں نا, تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب کرو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنا تکرار کیا تھا نا ان کی بخشش کا, عذاب کے ٹل جانے کا, اس پر اللہ پاک کو محبت آ گئی, پیار آ گیا, اور یہاں آیت دے دی, فرمایا ان ابراہیم لحلیم, میرا ابراہیم بڑا بردبار تھا. میرا ابراہیم علیہ السلام بڑا بردبار تھا. اواہ, بڑا رقیق القلب, نرم دل تھا. وہ قوم لوط پر عذاب سن کر بھی برداشت نہ کر سکے اور فرشتوں سے تکرار کرنے لگے کہ کوئی سبیل بن جائے کہ عذاب ٹل جائے. ان کی اپنی قوم نہیں, لوط علیہ السلام کی قوم ہے. فرمایا اواہ, بڑے نرم دل تھے, رقیق القلب تھے, عذاب کی خبر برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی ان سے. منیب, اور اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والے تھے. یہ انبیاء کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ کیوں بیان کی ہیں؟ کہ سننے والوں کو سمجھ آئے اور وہ ایسا بن جانے کی کوشش کرے. یہ کردار کے صفتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ جنہیں سنایا جا رہا ہے قرآن, تاکہ ان کے اندر بھی ایک لالچ پیدا ہو جائے کہ چلو انبیاء جیسی صفتیں تو ہم پیدا نہیں کر سکتے, پر ہم کچھ نہ کچھ رنگ تو پیدا کر لیں, ہم بھی بردبار بن جائیں. بردباری ہے ہمارے اندر. چھوٹی سی بات پہ بڑک اٹھتے ہیں, چھوٹی سی بات پر بڑک اٹھتے ہیں, آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں, جھگڑتے ہیں, تو میں کرتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور عمر بھر معاف نہیں کرتے. بردباری اور تحمل نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ متحمل مزاج ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہوتے ہیں, برداشت کرتے. کیا برداشت کرتے. اور پھر اواہ, رقیق القلب ہوتے ہیں, جہاں صبر کے اعتبار سے پہاڑوں اور فولادوں سے بھی سخت ہوتے ہیں. صبر اتنا کہ فولاد اور پہاڑ سے بھی سخت, مگر دوسرے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. رقیق القلب اور نرم ہوتے ہیں, سنگ دل نہیں ہوتے. اللہ کے بندے بولیے, سنگ دل نہیں ہوتے, اس لیے ان کے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے. منیب, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتے, ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں, اللہ کی طرف راغب رہتے. اولیاء کرام نے بیان کیا کہ اسی طرح سعادت, خوش بختی کی بھی 5 علامتیں ہیں. کتنی؟ آپ اگر پہچاننا چاہیں کہ فلاں شخص خوش بخت ہے, نیک بخت ہے, نیک بخت, صالح, اللہ کا مقرب بندہ ہے, یہ پہچان کرنا چاہیں تو اس کی 5 علامتیں. کتنی علامتیں؟ 5. سب سے پہلی علامت دل کی نرمی. اللہ کے مقرب بندے, نیک بخت بندے, جن کا نام اللہ کے حضور سعداء کی فہرست میں لکھا گیا ہے, خوش بختوں کی فہرست میں لکھا گیا ہے, وہ دل کے نرم ہوتے ہیں, سنگ دل نہیں ہوتے. ایک. دوسرا, ان میں کثرت گریہ ہوتا ہے, روتے زیادہ ہے. کیا روتے؟ اللہ کے لیے روتے ہیں, خوف آخرت میں روتے ہیں, عشق الہی میں روتے ہیں, عشق رسول میں روتے ہیں, اس کے ہجر و فراق میں روتے ہیں, ان میں اپنے گناہوں پر روتے ہیں. گریہ کی کثرت ہوتی ہے. نمبر 3, دنیا سے نفرت کرتے. دنیا سے, یہ نہیں کہ دنیا میں کاروبار نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, کماتے نہیں, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. اس حد تک حکم ہے کہ حتیٰ کہ جمعہ کے دن کے لیے بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان آئے تو اس وقت اپنے کاروبار تجارت بند کر دیا کرو, جمعہ کے لیے آ جاؤ, اور جب نماز جمعہ اور ذکر اذکار سے فارغ ہو جاؤ پھر رزق کی تلاش میں نکل پڑو. اسلام میں پورے دن کی چھٹی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو ایسے نہانے دھونے, کپڑے پہننے, تیاری کے لیے, گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ایک ویک ریسٹ کا ایک تصور دے دیا جاتا ہے. اور اگر کرنی ہی ہو, چھٹی کرنی ہی ہو, تو پھر مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ جمعہ کو کریں چونکہ عید کا دن ہے. کیا؟ عید کا دن ہے. مگر یہ کہ شرعاً چھٹی کا تصور نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کمائیں, کاروبار کریں, مگر دل ان کا دنیا سے نفرت کرے, دل میں دنیا کی طلب نہ ہو.
دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں دنیا کی چاہت نہ ہو، دنیا کی رغبت نہ ہو، ہاتھ کاروبار اور تجارت کی طرف لگے ہوئے ہوں مگر دل شغل یار میں لگا ہوا ہو، شغل یار میں مست ہو۔ 3، چوتھا امیدوں کا کوتاہ ہونا۔ یہ جو آدمی دنیا میں بڑی لمبی لمبی امیدیں بنا کے اور آسیں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، امیدیں رکھتا، فلاں پر بھی یہ امید تھی اس نے بھی پوری نہ کی، میری فلاں پر بھی یہ امید تھی، فلاں پر بھی یہ امید تھی، امید پر کوئی پورا نہ اترا، اور مجھے اب یہ بھی امید ہے یہ ہو جائے گا، یہ بھی امید ہے۔ وہ لمبی لمبی امیدیں بنانا اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا، ان کی امیدیں کم ہوتی ہیں، امیدیں بولیے کم ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہیں، طویل نہیں ہوتی۔ 4 اور 5واں حیا، ان میں شرم اور حیا ہوتا ہے، بولیے شرم، اور ان کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کی بات میں، ان کے عمل میں، کردار میں حیا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ مرد ہو کر کنواری بچیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اتنا شرم تھا آپ کے۔ اس پر ملائکہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ جب وہ تکرار کر رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا ابراہیم آپ اب ان پر سے عذاب ٹلنے کے لیے نہ کہیں، یہ تو ابھی تکرار تھا، دعا نہیں کی تھی، یاد رکھیں۔ یجادلنا، فرشتوں سے بھی مجادلہ تھا، بات چیت ہو رہی تھی، دعا بولیے نہیں کی تھی، روک دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی جو معاملہ آیا تو آپ نے پوچھا باری تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب طوفان آئے گا سب کافروں کو تباہ کر دوں گا مگر تیری اہل کو گھر والوں کو بچا لوں گا، جو تیرے ہیں ان کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میری اہل ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کی اہل ہی نہیں ہے، آپ کی اہل ہی نہیں، کہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ تو جس کے عمل اچھے نہ ہوں، نسب میں بے شک بیٹا ہو، قرآن کی نگاہ میں اس نیک آدمی کی اہل سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے، اہل سے اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اہل میں شامل رہنے کے لیے شرط ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو سوال کا جواب ہو رہا تھا، دعا رد نہیں ہو رہی تھی، وہ پھر غرق ہو گئے۔ یہاں وہی بات ہوئی، ابھی دعا نہیں کی، ابھی ایک بحث و تکرار ہو رہا ہے کہ کیسے عذاب ہوگا۔ وہاں تو حضرت لوط بھی رہتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا ابراہیم دعا نہ کریں، اس بات کو چھوڑ دیں، درگزر کر دیں، اس بات سے کنارہ کش ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ کا عذاب، اب یہ معاملہ نہیں کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ عذاب کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کو ٹالا جائے یا نہ ٹالا جائے۔ عذاب انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کی طرف سے اس قوم پر عذاب آ چکا ہے، اور ہم اس عذاب کو واقع کرنے کے لیے زمین پر اتر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر عذاب واقع ہونے والا ہے، اور یہ لکھ دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ عذاب ٹلنے والا عذاب نہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام آپ اس بات کو ہی چھوڑ دیں، اس بات کو ہی چھوڑ دیں۔ یہاں سے 2 باتیں اخذ ہوتی ہیں، بڑے پتے کی چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ بات ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی معاشرے میں، ملک میں رہتے ہیں نا، اتنا عذاب آ رہا ہے، مہنگائی کا عذاب، قتل و غارت کا عذاب، بے حیائی کا عذاب، عزتوں کے لٹنے کا عذاب، پریشانیوں کے عذاب، بیماریوں کے عذاب، ہر وقت اتار پچھاڑ کا عذاب، ایک عذاب ہی عذاب ہے، پورا ملک عذاب گاہ ہے، دعائیں نہیں سنتا اللہ۔ انسان سوچتا ہے نا، چلو عام لوگ تو عام لوگ صحیح کہ اللہ کے اولیاء، مقرب، ولی، صلحاء بھی تو ہوتے ہیں، تو کسی کی دعا بھی اللہ نہیں سنتا۔ اب اس نقطے کا سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ جواب یہ ہے کہ جس قوم پر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، بد نیتوں کی وجہ سے، اللہ کے دین کو رد کرنے کی نیت کی وجہ سے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے جس قوم پر نہ ٹلنے والے عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے، تو اللہ پاک پر معلوم ہے کیا کرتے ہیں،
یا تو اپنے مقرب بندوں، ولیوں اور محبوب بندوں کو دعا کرنے سے روک دیتے، انہیں دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ ان پر نہ ٹلنے والے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے بندے یا میرے پیارے بندو ان کے لیے اب دعا نہ کرو۔ اعرض عن ھذا، قرآن کی نص، اب آپ کنارہ کش ہو جائیں، ان کے لیے دعا نہ کریں۔ تو دعائیں کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا دوسری صورت، وہ جو دعائیں کوئی کر دے تو دعاؤں کو اوپر پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے، اوپر پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یا دعائیں خود روک دی جاتی ہیں تاکہ بارگاہ الہی میں نہ پہنچیں، راستے میں معلق رہیں، اور وہ دعائیں دعا کرنے والوں کے لیے آخرت میں اجر بنا کے انہیں پیش کر دی جائیں، اجر بنا کر ان کے نام اعمال میں رکھ دی جائیں۔ تو یا دعائیں خود روک دی جاتی ہیں یا دعاؤں سے روک دیا جاتا ہے۔ یا دعائیں خود روک دی جاتی ہیں تاکہ اوپر نہ پہنچیں، معلق ہو جائیں، اور آخرت میں وہ اجر بن کر نام اعمال میں دے دی جائیں۔ یا اللہ کے بندوں کو اللہ پاک دعاؤں کے کرنے سے روک دیتے ہیں کہ تم کنارہ کش ہو جاؤ کہ اس قوم نے ذلت، رسوائی، دین کی تضحیک، تذلیل، استہزاء، تفسیق اور ظلم کی وہ انتہا کر دی ہے کہ اللہ پاک نے نہ ٹلنے والے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ تو جب قوموں کا یہ کردار ہوتا ہے تو عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یا دعائیں روک دی جاتی ہیں یا دعاؤں سے اللہ کے بندوں کو روک دیا جاتا ہے۔ فرمایا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور پھر اس قوم کی علامت کیا ہوتی؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، پھر وہ فرشتے پہنچے قوم لوط کے پاس، پہنچ گئے اور جا کے بتایا کہ ہم انہیں عذاب دینے کے لیے ان کی بے حیائیوں پر، کرتوتوں پر، بدعمالیوں پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہائے آج کا دن بڑا سخت ہے میری قوم کے لیے، کاش میری قوم میری بات مان لیتی اور بدعمالیوں سے بچ جاتی اور اللہ کے دین اور اس کی دعوت پر لبیک کہتی۔ تو ادھر عذاب آ چکا ہے، اب جن قوموں پر عذاب آتا ہے ان کی علامت بھی دیکھ لیں۔ آپ کی بیوی مومنہ نہیں تھی، کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ فرشتے خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، وہ بھی ایک امتحان تھا قوم کے لیے۔ قوم کی برائیوں میں سے، تباہ کاریوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرنے کا جو شرعی حق تھا اس کی بجائے وہ رغبت رکھتے تھے لڑکوں کے ساتھ بدکاری۔ ویسے ڈاکہ زنی بھی کرتے، چوری چکاری بھی کرتے، باقی خرابیاں بھی تھیں، مگر یہ خرابی بڑی عروج پر تھی۔ تو اللہ پاک نے انہیں اسی میں آزمایا، اسی عمل میں آزمایا۔ نوعمر نوجوان، نہایت خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، وہ پہنچ گئے، عذاب آ چکا ہے۔ بیوی کافرہ تھی، مومن نہیں تھی، اس نے دوڑ کر قوم کو بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس اس طرح کے مہمان آئے ہیں، اطلاع کر دی۔ اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہدایت نصیب کی بات ہے، محض بیوی ہونے سے کسی کی ہدایت نہیں مل جاتی، محض اولاد ہو جانے سے ہدایت۔ اور بیوی اور اولاد سے بڑھ کر بھی صحبت کسی کو نصیب ہوتی؟ بولیے، محض کوئی یہ کہے کہ فلاں فلاں کی صحبت میں اتنا عرصہ رہا مگر اس کو ہدایت نہ ملی، خیر و برکت نہ ملی، ایمان میں ترقی نہ ملی، تو یہ سارا کچھ انحصار محض صحبت میں رہنے پر نہیں ہے۔ اللہ پاک بار بار فرماتے ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ صحبت میں رہنے سے فقط ہدایت نہیں ہوتی، اگر ہدایت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو تو پھر وہ صحبت سے خیرات لیتا ہے۔ بیوی سے بڑھ کر صحبت کسی کو نصیب نہ تھی، مگر لوط علیہ السلام ان کی صحبت میں رہ کر بوڑھی ہو گئی تھی، بڑھیا تھی مگر ہدایت پر نہ آئی۔ اولاد سے بڑھ کر صحبت نہیں ملتی، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا صحبت میں رہ کر بھی ایمان نہ لایا۔ حضور علیہ السلام کا قبیلہ عرب میں جو قریش قبیلہ تھا محلہ بنو ہاشم میں، اس کے اکثر گھرانے چاند ٹکڑے ہوتا دیکھتے رہے۔ آقا گلیوں میں چلتے پتھر بآواز بلند سلام کرتے تھے، درخت سجدے کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، کھانوں کے لقمے تسبیح پڑھتے تھے، سورج ڈوب کر پلٹ آتے تھے،
چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، صبح و شام معجزات دیکھتے تھے، سب کچھ دیکھ کر بھی جن کے نصیب میں ایمان نہ تھا وہ قبیلے میں ہو کر بھی ایمان نہ لائے۔ ابو جہل کے نصیب میں نہ تھا، سب کچھ دیکھ کر ایمان نہ لایا۔ ابو لہب کے نصیب میں نہ تھا، سب کچھ دیکھ کر ایمان نہ لایا۔ تو ایمان، ہدایت اور ترقی یہ سب کچھ نصیب کی بات ہے۔ اس لیے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اولادوں کو، رشتہ داروں کو صرف یہ، میں بات پھر دہرا رہا ہوں، صرف یہ خیال کہ ہماری نسبت فلاں سے ہے، خالی نسبت سے اگر اولاد ہو جانے سے ایمان، عمل، ترقی نصیب ہو جاتی تو انبیاء علیہ السلام سے بہتر نسبتیں اور صحبتیں کسی کی نہیں ہوتی۔ اس میں بڑی برکت ہے، مگر سب سے پہلے اپنی قبول ہدایت کی شرط ہے کہ انسان ہدایت قبول کرنے والا ہو، ہدایت قبول کرنے والا۔ اگر اس نے ہدایت ہی قبول نہیں کرنی، اس رنگ کو بھی اپنے اوپر نہیں چڑھانا، اس کے طرز عمل کو ہی نہیں اپنانا، اس کے نقش قدم پر ہی نہیں چلنا، جب پہلا قدم ہی نہیں وہ اٹھا رہا تو باقی خیرات اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو وہ لوگ آ گئے، میں بتا رہا تھا آخری بات آج کے خطاب کی، کہ جب قوموں پر عذاب آ جاتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، کہ عذاب آ چکا ہے، فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہیں، بستی تباہ ہونے والی ہے، مگر اس عذاب کی آمد کے وقت بھی اس قوم کو شعور نہیں آیا۔ شعور، ان کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں، وہ قوم دوڑ کر آ گئی، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، ان کو اطلاع ملی تو سارے کے سارے لوگ بستیوں کے بے تحاشا دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے، ان کے گھروں کی کھڑکیاں توڑ دیں، دروازے توڑ دیے، دیواریں پھلانگ کر اندر گھس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ وہ کہنے لگے خدا کے بندو، حیا کرو، شرم کرو، موت سے ڈرو، تمہیں مرنا ہے، یہ میرے گھر معزز مہمان آئے ہیں، تم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے پریشان اور رسوا کرنا چاہتے ہو؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، تم حلال شے چھوڑ کر حرام کی طرف دوڑتے ہو۔ وہ لپک آئے، کہنے لگے اے لوط، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ حلال بیٹیاں قوم کی عورتیں نہیں چاہیے، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس طرح عذاب آ چکا ہے مگر قوم کے شعور کی آنکھیں نہیں کھل رہی، قوم کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم عذاب زدہ ہو چکے ہیں، عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو جن پر عذاب مقدر بنا دیے جاتے ہیں وہ حالت عذاب میں بھی بے شعور رہتے ہیں، حالت عذاب میں بھی بے شعور رہتے ہیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا گوارا نہیں کرتے، وہ تب بھی اپنی تباہی میں جاری رہتے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے سے ہی بدکاری اور بدعمالیاں کرتے چلے آ رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، حلال ہیں، تم ادھر کا رخ کرو، حرام رخ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور فرمایا وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، میرے مہمان آئے ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ میرے مہمان کیا کہیں گے تمہاری نسبت کہ تم اتنے کمینے لوگ ہو؟ کم سے کم آج کے دن تو حیا کر لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اندازہ کر لیں انبیاء کن کن مرحلوں سے گزرے اللہ کی دعوت لے کے اٹھنے والے۔ الیس منکم رجل رشید، آپ نے مہمانوں کو کمرے میں چھوڑا، باہر نکلے اور قوم کو آواز دے کر کہنے لگے تم میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں جو آج کے دن حیا کر جائے، تم میں ایک آدمی بھی کوئی نہیں جو حیا کرے، جو نیک ہو، جو آج کے دن ٹل جائے اور باقی لوگوں کو نصیحت کر لے کہ آج کے دن تو خیر کی طرف آ جاؤ۔ مگر اس قوم نے ایک بات بھی نہ مانی۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بولے قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش آج میں بڑی قوت والا ہوتا، میرے پاس بڑی طاقت ہوتی، وسائل ہوتے، اسباب ہوتے، افرادی قوت ہوتی، تو میں یا تو ڈٹ کر مقابلہ کرتا اور تمہیں نصیحت دے دیتا، اور یا بدبختو تمہاری بستی چھوڑ کر کسی آرام گاہ میں چلا جاتا۔ یعنی اس ہیجانی کیفیت میں ایسے کلمات تک آپ نے ادا فرمایا۔ پھر جب پلٹ کے آئے آپ نے 4 مرتبہ بتایا کہ بدبخت قوم ہے، بدعمال قوم ہے، بے شعور قوم ہے، بے حیا قوم ہے۔ اس وقت انہوں نے ڈسکلوز کیا، کہا کہ اے حضرت لوط علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ اپنے ہاتھ ہم تک نہیں پہنچا سکتے، ہم لڑکے نہیں اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم تک نہیں پہنچتے، آپ پریشان نہ ہو، بس پیغام اتنا ہے اس وقت غروب
آفتاب کا وقت ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، ہمارا تو درکنار یہ آپ تک بھی اپنے ہاتھ نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنی بات ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آج رات ہی رات کے اندر اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، وہ سارے گھر والے جو ایمان لا چکے ہیں، قوم میں کوئی ایمان نہیں لایا تھا، ہائے ہائے پوری قوم میں کوئی ایمان نہیں لایا تھا، 7 بڑی بڑی بستیاں تھیں، کئی ہزار افراد تھے بستیوں کے، ہزارہ افراد میں سے حضرت لوط علیہ السلام پر قوم میں سے کوئی فرد ایمان، وہی گھر والے خاندان والے لوگ ایمان لائے تھے، اور ان میں بھی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ آج رات ہی رات آپ اپنے اہل ایمان گھر والوں کو اکٹھا کر لیں اور لے کر، چونکہ وعدہ تھا اگر ایک بھی اللہ کا مرد مومن اس بستی میں، اب اس سوال کا جواب آ رہا ہے، اس بستی میں ہوا تو عذاب نہیں آئے گا، لہذا ہم آپ کے ہوتے ہوئے اس بستی پر عذاب نہیں دے سکتے، آپ اس بستی کو چھوڑ کے دور چلے جائیں، دور چلے جائیں۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ اپنے سارے اہل خانہ ایمان والوں کو لے کر دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وطن چلے گئے، راتوں رات سفر کیا، جب وہاں پہنچ گئے بستی حضرت لوط علیہ السلام سے خالی ہو گئی، اللہ والوں سے خالی ہو گئی، اللہ والے اس بستی کو چھوڑ گئے، خالی ہو گئی۔ جب خالی ہوئی تو فرمایا اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا، یہ کافرہ ہے، اس پر عذاب آنے والا ہے، وہی جو اوروں پر ہے، انہ مصیبہا ما اصابہم، ان پر بھی وہی عذاب آئے گا، ان موعدہم الصبح، عذاب آنے کا وقت صبح کا مقرر ہے، رات تک فرصت ہے، آپ راتوں رات دور چلے جائیں، الیس الصبح بقریب، اور صبح میں اب دیر ہی کیا رہ گئی ہے، بس ادھر صبح طلوع ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام خاندان کو، اہل ایمان کو لے کر دور پہنچے، فلما جاء امرنا، اللہ کا عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، فرشتوں کے ذریعے اس بستیوں کو اٹھایا گیا، بہت اونچا لے جا کر وہاں سے بستیوں کو پلٹا، ساری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے اوپر تہبت پتھروں کی بارشیں کی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور نشان زدہ پتھر تھے تاکہ پہچانے جائیں، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور میرے محبوب بتا دو لوگوں کو کہ ظالموں پر عذاب کرنا اللہ سے آج بھی کچھ بعید نہیں ہے، ظالم قوموں پر عذاب کرنا اللہ سے آج بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت ہم نے حضرت لوط کو ان بستیوں سے نکال کر حضرت ابراہیم تک پہنچا دیا، اور پھر ان کی قوم پر عذاب کیا تھا، اٹھا کر بستیاں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ محبوب تجھ سے ایک وعدہ کر لیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک تو، یعنی قیامت کے دن تک تو اس امت میں ہے، ہم اس طرح کے عذاب آپ کی امت پر نہیں کریں گے کہ بستیاں الٹ دی جائیں، پتھروں کے عذاب آ جائیں، خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں، اوپر اٹھا کے تباہ و برباد کر دیا جائے، وہ جو پہلی قوموں پر آئے اس طرح کے عذاب محبوب آپ کی امت پر تو نہیں آئیں گے۔ اب عذاب کے اور طریقے ہوں گے، عذاب کے اور طریقے ہوں گے جو آتے رہیں گے، اور اس قوم کو اور اپنی امت کو بتا دیں کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ عذاب کے زمانے گزر گئے، آج بھی جو ظلم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کرنا اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور عمل صالح پر استقامت سے کام رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔